اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو جس موضوع پر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو، شادی شدہ زندگی کو کس طریقے سے کامیاب کریں، اور اس میں پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کے سامنے وہ تمام معروضات پیش کیے جائیں تاکہ ہم سب کی زندگی ازدواجی اعتبار سے اور شادی شدہ ہونے کے اعتبار سے ایک کامیاب زندگی بنے۔ اور اس میں مسلسل آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں جو انشاءاللہ مورد نفع آپ کے قرار پائیں گے۔ لہٰذا آج کی جو ہماری گفتگو چلے گی وہ انشاءاللہ وہی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی کامیاب ازدواجی زندگی کو سامنے پیش کر سکیں اور اپنی محبتوں میں اضافہ کر سکیں۔ یہی محبت کا عنوان آپ کے سامنے مسلسل چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آج پھر اس کی اگلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ لہٰذا آئیے ہم سب مل کر اس چیز کو مورد توجہ قرار دیتے ہیں۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ بہرحال آپ نے ایک لمبے عرصے سے اپنی ذمہ داری، جسے آپ نے مسلسل کہا ہے کہ میری اخلاقی ذمہ داری اور میرا فریضہ ہے، لہٰذا آپ نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، اور اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہمارے جو نئے کپلس ہیں اور ہمارے جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں جو اس مقصد کی طرف آگاہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا اپنی زندگی میں، لہٰذا جو آپ کی گفتگو چل رہی ہے اور آپ نے جس چیز کو اس میں ابھی تک آج کی جو ہماری 2-4 پروگرامس میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم محبت میں کس طریقے سے اضافہ کریں۔ تو آپ نے جن عنوان کے اوپر ابھی تک روشنی ڈالی ہے اس میں مثلا اعتماد، شکر گزاری، صداقت وغیرہ تھے، تو کیا یہ عوامل ہمارے یہی 3 عوامل ہمارے ہیں یا اس کے علاوہ بھی اور متعدد عوامل ہیں جو ہماری زندگی کو محبت آمیز بنا سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اس محبت کے ذریعے سے پائے تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محبت کے مختلف عوامل ہیں جن کے ذریعے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت مودت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، پوری لائف کا ایک پروسیس ہے۔ انسان اگر محنت، کوشش صحیح اپنی کرتا رہے گا تو یہ چیز محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر انسان زندگی میں کوشش نہیں کرے گا اور غلط ٹریک پر چل پڑے گا تو یہ محبت اگر ہے تو وہ پھر نفرتوں میں تبدیل ہو جائے گی، فاصلے ایجاد ہو جائیں گے اور نتیجہ طلاق۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جس کو ہمیں مسلسل جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، محبت کا، مودت کا۔ آیت اللہ تہرانی، بہت مشہور شخصیت، آپ مشہد تشریف لے گئے زیارت کے لیے، وہاں پہ مقیم تھے کچھ عرصے کے لیے۔ تو امام رضا علیہ السلام کی زری کے سامنے آپ عبادت کر رہے تھے، تو عبادت کرتے کرتے کوئی وقت زیادہ ہو گیا اور سخت سردی، اور جن لوگوں نے سردیوں میں جو مشہد آئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ وہاں سردی کتنی سخت ہوتی ہے، یعنی بالکل وہ ہڈیوں کے اندر گھس جاتی ہے، وہ سردی اتنی سخت ہوتی ہے۔ آپ عبادت میں مشغول رہے تو وہ رات زیادہ ہو گئی اور دیر ہو گئی، آپ پھر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو جب گھر پہنچے تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ دروازہ کھولوں تو چابی نہیں تھی، چابی آپ گھر بھولائے تھے۔ اب رات کے درمیان کے وقت میں غالباً 2-2:30 بجے آپ نے یہ سوچا کہ کیا کروں، تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں بیل بجاؤں گا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تو اٹھ ہی جائیں گے، یا نوک کرتا ہوں اٹھا دیتا ہوں گھر والوں کو، لیکن آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ اس سخت سردی میں آپ گھر کے باہر ہی رہے۔ جب ان کے صاحبزادے اور گھر والے فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ والد صاحب تو ہے ہی نہیں، تو ان کو پریشانی ہوئی کہ کہاں گئے، والد صاحب آئے نہیں، خیریت ہے نہیں ہے۔ تو وہ لوگ گھر سے باہر نکلے دیکھنے کے لیے، تو دیکھا والد صاحب جو ہے وہ گلی میں ٹہل رہے ہیں اس سخت سردی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بابا آپ کیوں نہیں گھر آ گئے، آپ بیل بجا دیتے، آپ کھٹکھٹا دیتے۔ کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچا کہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، بچوں کی اور میری زوجہ کی، تو ان کو آرام سے سونے دیا جائے، ان کو تکلیف نہ دیا جائے۔ تو یہ دیکھیں ایک احساس ہے انسان کے اندر محبت کا، چاہت کا، کہ وہ تکلیف نہیں دینا چاہتا کسی کو۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے والے کو تکلیف نہ دیں۔ تو یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں
ہمارے سامنے اور بھی تاریخ میں مثالیں ہمیں ملتی ہیں، ابھی زندہ مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں محبت کرنے والوں کی، کہ وہ کس طرح سے دوسرے کے احساس رکھتے ہیں. یعنی محبت کا پوری طریقے سے تقاضا یہ ہے کہ محبت نام ہے قربان ہو جانے کا. جی ہاں، یعنی ہم سامنے والے کو قربانی دیتے رہیں، یہ محبت ہے. لیکن آج بالکل اس سے برخلاف ہے. محبت جو کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سامنے والا قربان ہو جائے، یہیں سے یہ مشکلات آتی ہیں. جی ہاں. اچھا، قربانی جو ہے نا وہ ایک لذت بخش عمل ہے. جی ہاں، اگر ہم قربانی کو تکلیف دہ عمل دیکھنے لگیں گے نا تو پھر یہ قربانی ایک دوسری شے بن جائے گی. لیکن خود قربانی جب انسان دے رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک خدا کی طرف سے اس کے اندر ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اسے ایک سکون اور ایک اطمینان، ایک اچھا احساس ہوتا ہے اس کے اندر. اسی لیے وہ انسان قربان ہوتا چلا جاتا ہے. یہ پورے کربلا کا واقعہ ہی یہی ہے کہ ایک عشق حقیقی ہے اور اس میں انسان قربان ہوا چلا جا رہا ہے. نہ خود ہو رہا ہے بلکہ پورا کنبہ اس کا قربان ہو رہا ہے، سب لوگ قربان ہو رہے ہیں. یہ خاص ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے جو ڈیولپ ہوتی ہے. انسان اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ اسے ہر قربانی میں مزہ آنے لگے گا. اس لیے میں اپنی گفتگو سے دور نہ ہونے پاؤں، اس لیے میں آپ کو پھر وہی کی عوامل کی طرف نشاندہی کریں. میں بھی اسی عوامل کی طرف ہی آ رہا ہوں. جی. اور یہاں پر آج جس موضوع کو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عفو اور درگزشت. جی. معاف کر دینا. میاں بیوی کی زندگی میں جو اساسی ترین بات ہے جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو معاف کریں. جی. ان کی خطاؤں کو معاف کریں. جی. خاص طور سے احادیث میں تو یہ تاکید آئی ہے کہ شوہر اپنی بیوی یا بچوں کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو وہ معاف کر دے. جی. یہاں پر میں قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرنا چاہوں گا کہ جس میں ان نکات کی طرف توجہ دلائی گئی. سورہ تغابن کی یہ آیت ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. یہاں پہ خداوند عالم نے یہ بہت تاریخی واقعہ ہے جی. جس کے ضمن میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اے ایمان والوں، تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض یقیناً تمہارے دشمن ہیں. جی. ٹھیک ہے. خداوند عالم نے جہاں اس فیملی کی اتنی امپورٹنس کی بات کی ہے، اس کی اتنی اہمیت کی بات کی ہے کہ یہ سبب بنتے ہیں کہ آپ جنت میں پہنچ جائیں، اتنے سارے ثواب ہیں، سب کچھ ہے، وہاں آپ کو ہوشیار بھی کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو دنیا اور آخرت سب کا سب کچھ سمجھ لیں. یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں کچھ اچھے بھی ہیں میاں بیوی بچے، کچھ برے بھی ہیں. جی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ میرا پارٹنر، لائف پارٹنر، یہ میری اولاد اگر مجھے دین سے منحرف کر رہی ہے، حلال کی رزق سے ہٹا رہی ہے، حرام کی طرف دعوت دے رہی ہے یا غلط کام کی طرف دعوت دے رہی ہے، تو ان سے بچنا ہے ہمیں. جی. ٹھیک ہے نا. بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں، آج بھی موجود ہیں، کہ جو میاں کو بے دین بنا رہی ہوتی ہیں، اس کو غلط کام کی طرف دعوت دے رہی ہوتی ہیں. اب وہ خداوند عالم نے ہوشیار کیا ہے کہ ٹھیک ہے، جہاں دین فیملی کی اتنی امپورٹنس ہے، اتنی اہمیت ہے، وہاں آپ یہ خود فیصلہ کریں کہ یہ اولاد اور یہ آپ کے بیوی یہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. جی. تو کہا ہے کہ اگر وہ آپ کے دشمن ہیں لہذا ان سے بچتے رہو، ہوشیار رہو، ان کو نقصان سے بچتے رہو. اور تم معاف کرو. ٹھیک ہے. درگزر کرو اور بخش دو. یہ تین باتیں ہو گئی. پہلی بات کیا ہو گئی کہ تم معاف کرو، درگزر کرو اور بخش دو. یہ تین سٹیٹ ہیں کہ اگر میاں بیوی اور بچے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یا خود میاں بیوی بھی ہیں تو قرآن نے آ کے دعوت دی کہ دیکھو اگر یہ تمہارے دشمن بھی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر تمہارے دشمن بھی ہیں، تم پر ظلم بھی کرتے ہیں، تب بھی تم ان سے ہوشیار رہو. پہلی چیز. دوسری چیز کیا کرو، تم ان کو معاف کر دو. جی. پھر کیا کرو، اگر کوئی اور بات بھی ہوتی ہے تو پھر درگزر کر دو. اور تیسری چیز یہ کہ ان کو بخش دو. جی. اچھا، یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے. انسان کا رابطہ انسان کے ساتھ ہے، یہ معاشرتی حوالے سے بھی ہے اور میاں بیوی اور بچوں کے ساتھ جو زندگی گزاری جا رہی ہے فیملی لائف کی بھی یہ بات ہے. یہ خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ ہمیں مشورہ دیا ہے کہ دیکھو اس طرح کہ تم زندگی گزارو گے تو تم اچھی زندگی گزار سکو گے. جی. یعنی شاید معاف کریں اور اس کو اگر ہم بخش دیں تو اس کا نتیجہ یہ اچھا نکلے گا کہ مثلا شاید وہ اگر راہ حق سے منحرف تھی جی. یا بیٹا اگر راہ حق سے منحرف تھا تو ہماری بخشش کے ذریعے سے شاید وہ اسی راہ حق پر پلٹ آئے.
دیکھیں جب انسان حدیث میں ہے کہ جب تم کسی کو معاف کر دیتے ہو جی تو وہ دشمنی جو ہے نا وہ دوستی میں محبت میں بدل جاتی ہے جی اور پکی دوستی ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے, یہ بات ضروری ہے کہ میاں بیوی کی زندگی میں غلطی کس سے ہوتی ہے؟ غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے نا. ہم اگر اپنے آپ کو باکمال بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں جی تب بھی ہم خداوند عالم سے طلب استغفار کرتے ہیں نہیں کرتے؟ خدا ہمیں گناہوں کو بخش دے, ہمیں معاف کر دے. ہم سارا دن یہی کرتے ہیں. شب قدر میں اعمال انجام دیتے ہیں. رجب شعبان رمضان یہ تمام مہینے تزکیہ اور اپنی توبہ استغفار مغفرت و معرفت کے لیے نا. جی انسان خود یہ چاہتا ہے, فطرتاً انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا اکاؤنٹ کلیئر رہے. جی تو میاں بیوی کی زندگی میں بھی اگر وہ دلوں کے اندر کدورتیں رکھیں گے, کینہ رکھیں گے, حسد رکھیں گے اور معاف نہیں کریں گے تو پھر محبت کیسے ہوگی؟ جی اس لیے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے نا. جی اچھا یہ ایک بات میں بعد میں کہوں گا کہ کہاں معاف نہیں کریں گے, جی لیکن یہاں پر ہم بات کریں کہ میاں بیوی کو دونوں کو ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے. معاف کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں جو آگ بھڑک رہی ہے یا وہ انگارہ جو سلگ رہا ہے, جب آپ معاف نہیں کرتے نا تو وہ ایک آگ کی مانند ہوتا ہے آپ کے اندر, ایک کیفیت, ایک قوت کہ مجھے بدلہ لینا ہے. انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے, اب میں ایسا کروں گی. جی خاتون اس طرح سے سوچتی ہیں کہ اب میں ان کو بتاؤں گی کہ یہ, تاکہ ان کو بھی احساس ہو. جی ٹھیک ہے, اسلام کہہ رہا ہے کہ اس عمل سے ترقی نہیں ہوگی, اس عمل سے کامیابی نہیں ہوگی, جی اس عمل سے محبت نہیں ہوگی, بلکہ اس عمل سے فاصلہ بڑھ جائے گا. کیونکہ معاف کر دینا خود ایک بزرگواری ہے, اور معاف بھی وہی کر سکتا ہے جو قدرت رکھتا ہو. جو قدرت نہیں رکھتا وہ معاف کیا کرے گا؟ جی تو میاں بیوی کی زندگی میں اگر بیوی غلطیاں کر رہی ہے اور میاں اس کو معاف کر دیتا ہے, درگزر کر دیتا ہے, بخش دیتا ہے, یہ سٹیجز ہیں, جی تو محبت پیدا ہوگی, تو چاہت پیدا ہوگی. جی چونکہ بہرحال یہ بخشش اور درگزشت ایک وسیع پیمانے پر ہے اور پورے معاشرہ اسی پر تقریباً جو ہے منحصر ہے کہ بہرحال انسان معاف کرے. لیکن ہم اپنے موضوع ہی میں رہیں, چونکہ ایک شوہر اور ایک بیوی کا یہاں پر تذکرہ ابھی تک چل رہا ہے. عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر شوہر نے ہمیشہ ناز و نخرے اٹھائے ہیں اپنی بیوی کے, جی لیکن کبھی اسے کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کرنا پڑا یا وہ ناراض ہو گیا اور دو چار باتیں, مثلا شوہر ہے, سرپرست خانوادہ ہے, وہ فیملی کا جسے کہ ہیڈ ہے, ہر چیز ہے, اگر کبھی کسی, چونکہ ہر جگہ اس کی بات مان بھی نہیں سکتا ہے, یہ ایک میں ابھی آپ سے سوال انشاءاللہ کروں گا آگے چل کے, لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ کبھی ڈانٹ دے, اور عام طور پر یہ ہوتا ہے بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں یا شوہر کسی بیس پر ناراض ہو گیا, تو یہ کہ کبھی ہم کو ڈانٹا نہیں, آج ہم کو ڈانٹ دیا اس لیے بول چال بند کر دی, جو اس کا نتیجہ گھر پر آئے گا وہ ہم سب آپ دیکھ رہے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ایک یہ بات ہو گئی, اس کو آپ وضاحت کیجئے گا. دوسری چیز یہ کہ اسلام نے اس کو کس حوالے سے دیکھا ہے, آخر ہم بول چال بند کر دینا یا ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں یا ہم ناراض ہیں اب 3-4 دن تک بولیں گے نہیں, اس کو اسلام نے کس حوالے سے دیکھا ہے؟ آپ ان دو پہلو پر روشنی ڈالیے. اچھا دیکھیں, محبت میں اگر میاں بیوی کے درمیان محبت ہے جی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اگر شوہر ناراض ہو جاتا ہے یا بیوی شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو یہ بہت ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے دونوں طرفین کے لیے, کہ کیونکہ آپ محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو تکلیف نہ دیں. جی تو اگر شوہر نے کسی جائز بات پہ بھی ناراضگی کا اظہار کر دیا یا غصہ کر دیا یا قہر کیا تو اس کو تکلیف تو ہوگا نا, اس کی بیوی کو جی اس کو تکلیف ہوگی. جب اسے تکلیف ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ اظہار کر دے اس تکلیف کا کہ میں آپ سے توقع نہیں رکھتی تھی, وہ یوں کہے گی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میاں کے سرکمسٹانسز کیا ہیں, وہ کس سچویشن میں, کس حالات میں. ہر دفعہ ہر چیز ایک جیسی تو نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے معاشرے میں کوئی مسئلہ ہو, کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا ہو, اقتصادی حوالے سے پریشانی ہو, تو 100 ٹینشنز ہو سکتے ہیں, تو ہم احتمالات دینا شروع کر دیتے ہیں. ایک اچھا انسان دین اس کو یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی تمہارا شوہر تمہیں ڈانٹتا بھی ہے یا کوئی بات ایسی کرتا ہے تو تم پازیٹیو احتمالات دو کہ ہو سکتا ہے پریشان ہوں گے اس وجہ سے انہوں نے غصہ آگے گھر میں اتار دیا, یا کوئی اور ریزن دے دو. اس کی ذات کو ہٹ نہیں کرو یہاں پہ. اچھا اگر غصہ کر بھی دیا تو ٹھیک ہے, ہو گیا, کوئی بات نہیں, میں کیونکہ محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو میں برداشت کر لوں گی. ہوتا ہے, ہو سکتا ہے مجھے بھی کبھی غصہ آ جائے. دین اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے غصہ کرتا بھی ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ اس کو غصہ نہیں رہنا چاہیے. میاں بیوی کے رشتے میں تو خاص طور سے تاکید یہ ہے کہ آپ رات صبح ہونے سے پہلے اپنے مسئلے کو
حل کر لیں. یعنی میاں بیوی دونوں میں جو بھی غلطی کر رہا ہے وہ معافی مانگ لے رات تک, اور رات کو جب وہ سوئیں تو خوشحال سوئیں. جی. اگر اس طرح سے ہے کہ دونوں ناراحت سو رہے ہیں ایک دوسرے سے, تو فرشتے آسمان سے بھیجے جاتے ہیں اور وہ ان کی ملامت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے معافی نہ مانگ لیں. یعنی یہ ہے رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ یہ کہ وہ فوراً صلح کریں, صلح کروایا جائے. اگر میری بھی غلطی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیوی دیکھ رہی ہے کہ نہیں یہ اپنی غلطی کی مان نہیں رہے, تو وہ آ کے مجھ سے سوری کرے گی اور مسئلے کو حل کروائے گی. یہ اپنی بزرگواری ہوگی اس کی. ورنہ روتا, دیکھیے محبت کا تقاضا ہی ہے. یہاں آپ اس ایشو کو آپ اس طرح سے دیکھیں گے. فرض کریں میری غلطی ہے اور میں اپنی بیوی کو میں نے غلط بات پہ ڈانٹا ہے اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئی. اب وہ مجھے ناراض ہو کے سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ آپ کی غلطی ہے, لیکن میں مان نہیں رہا. تو دین یہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میری بیگم سے کہ یہ شخص تو نہیں مان رہا, تو آپ ان سے کہیں اچھا آئی ایم سوری میری غلطی ہے, اور صلح کر لیں. تاکہ رات بھر اور جب تک کہ یہ صلح نہیں ہو جاتا فرشتے ملامت کرتے رہیں گے آپ کو. محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ بیوی کو یہ بات معلوم ہے تو وہ خود بخود آئے گی کہ میرے میاں کو ناراضگی میں ہم نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ فرشتے ان پر لعنت بھیجتے رہیں گے جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا, تو وہ کبھی تکلیف نہیں دینا چاہے گی. اسی طرح شوہر ہے, اگر اس کو یہ پتہ ہے یہ بات, یہ احادیث اس کے علم میں ہے, تو اگر اس کی بیوی کی بھی غلطی ہوگی نا تو وہ خود جا کے سوری کہہ دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی پر فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے رہیں اور صبح تک جب تک کہ وہ منا نہیں لے. تو یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے. جب محبت نہیں ہوتی تو وہ انسان یہ کہتا ہے میں کیوں کہوں, میں کیوں سوری کروں جب میری غلطی نہیں ہے. تو یہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جی ہاں, عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ میں کیوں کروں, غلطی ان کی ہے میں سوری کروں. لیکن جب محبت کرتے ہیں آپ تو آپ خود بخود یہ کہتے ہیں. یعنی اگر ایسی چیزیں ہمارے سماج میں سامنے آ جائیں, معاشرے میں سامنے آ جائیں کہ اگر اس نے غلطی کی میں کیوں کروں جا کر, اس کا مطلب یہ بنیادی مشکل ہے بنیادی مشکل کہ ہمارے یہاں محبت کو وہ معیار نہیں ہے جسے اسلام نے قرار دیا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جب آپ محبت کرتے ہوں گے تو آپ کہیں گے اچھا اس کی بھی غلطی کوئی بات نہیں. جیسے ماں بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے, ہم معذرت کے ساتھ کہ ہم ہر رشتے کو سمجھ جاتے ہیں, ایک باپ بیٹا, ایک ماں بیٹی, یہ تمام رشتے ہم سمجھ جاتے ہیں, لیکن آخر میں آ کر یہی شوہر اور بیوی اس میں ہم مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم مقابلے میں آتے ہیں. ہم یہ کلچر کا بھی پرابلم ہے. جی, اسلامی کلچر میں ہم نہیں رہ رہے ہوتے, اسلامی انوائرمنٹ میں نہیں رہ رہے ہوتے. ہم جہاں ہیں اسی کے ماحول میں جی رہے ہوتے ہیں. یا صرف خد و خال اسلامی ہوتا ہے, عملاً اسلامی نہیں ہوتا. اس لیے اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ایک ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ وہ قرآن کی آیت ہے نا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ کیا ہے؟ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. تو جب آپ ایک دوسرے کے لباس ہیں, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے عیب چھپا رہے ہیں, تو آپ اگر کوئی غلط کام میں کرو تو آپ اس کو کور کر لینا. اچھا پہلا مرحلہ کیا تھا؟ معاف کر دیا. ٹھیک ہے نا, معاف کر دیا یعنی اب آپ کے دل میں کوئی بات نہیں ہے. درگزر کر دیا جیسے آپ نے کیا ہی نہیں تھا. یعنی کتنی اچھی زندگی شروع ہو جائے گی کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ میری زوجہ کوئی غلط کام کر رہی ہیں, غلط عمل انجام دے رہی ہیں, نہ کہ خدا نخواستہ کوئی غلط شرعی فعل کوئی کام ایسے کر رہی ہیں جو مسٹیک ہے, اور ان کو یہ پتہ چل جائے میرے شوہر دیکھ رہے ہیں, تو میں اسے درگزر کر دوں کہ جیسے میں دیکھا ہی نہیں. یعنی ان کو یہ احساس ہی نہیں ہو کہ میں کہوں گا اچھا یہ آپ نے غلط کیا, یہ ٹوٹ گیا, آپ کی غلطی تھی, دیکھا میں آپ کو منع کرتا تھا, آپ نے کیوں ایسا کیا. جی ہاں, جتنا ہم اس کے اوپر نکتہ چینی کریں گے اتنی مشکلات ہماری جو ہے پیدا ہوتی جائیں گی. جی ٹھیک ہے نا, اس کو بھلا دے, اصلاً بات ہی نہیں ہوئی تھی. اگر ہماری ظرفیت اتنی زبردست ہو جائے تو ہماری زندگی کتنی زبردست ہو جائے گی. یعنی دیکھیں میں آپ کو امام علی علیہ السلام کا ایک قول سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں شیئان لا یوزن ثوابہما العفو والعدل. دو چیزیں ایسی ہیں, دو شے ایسی ہے کہ جس کے ثواب کا آپ وزن ہی نہیں کر سکتے. اتنا ثواب ہے کہ جس کو اگر آپ میجر کرنا چاہیں, تولنا چاہیں, تو اس کو تول نہیں سکتے. دین نے کتنی امپورٹنس دی اس بات کو. پہلی چیز کیا ہے؟ العفو, معاف کر دینا, اس کا اتنا ثواب ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ والعدل, اور عدل کرنا. اگر ایک انسان اپنی زندگی میں, میاں بیوی اپنی زندگی میں عدل کو قائم کر دیں تو لاکھوں کروڑوں جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ عفو بھی کرنا شروع کر دیں. کوئی بات ہو گئی, چلو معاف کر دیا, چلو درگزر کر دیا, بخش دیا, پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ عفو کر دیا, پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو زندگی تو خود ہی اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. یہ شکوے شکایت, یہ چیزیں, یہ چھوٹی
اور انہی دونوں چیزوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی ایک بہترین معاشرہ، چونکہ ایک فیملی سے ایک خانوادے سے ہمارا پورا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. ذرا سی بات پہ جھگڑ رہے ہیں، ذرا سی بات پہ لڑ رہے ہیں. جی. تو یہ ذرا سی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کو بالکل بنیادی باتیں ہی نہیں معلوم، جی، یا آپ کی خود کے اندر شخصیت اتنی چھوٹی شخصیت ہے آپ کی کہ ہر چیز فوراً اثر انداز ہو جاتی ہے اس پہ، ہر چیز فوراً جو ہے وہ پھٹ پڑتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. یعنی ہم نے کتنے کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ میاں بیوی ذرا سی باتوں پہ لڑ رہے ہیں اور وہ بات کو لے کر جو ہے وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی ایسا آنا کا مسئلہ ہی نہیں ہے. دین میں اس کو یعنی آپ کو احساس یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی باپ پر واجب ہے، شرعی اولاد کا یہ حق ہے کہ باپ جو ہے بچے کو دین کی تعلیم دے، قرآن و حدیث کی تعلیم دے. مجھے تو یہ میرے ذہن میں ہی سوال ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ کیوں یہ تعلیم نہیں دیتے. آپ جو دنیاوی علم حاصل کریں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ میں اس کو بھی کمپلیٹ کریں نا. جی ہاں. تو اگر ہم اپنی اولاد کو یہ سب باتیں نہیں بتائیں گے، اس کی تربیت کا حصہ نہیں بنائیں گے، اس کی بچپن سے عادتیں نہیں بنائیں گے، تو وہ شادی کے بعد ایک رات میں تو نہیں تبدیل ہو جائے گا کہ ساری اچھی باتیں اس کے وجود کا حصہ بن جائیں. یعنی جو باتیں ہم یہاں کر رہے ہیں اگر اس کو وہ اس پہ عمل بھی کرنا چاہے تو ایک ٹائم لگے گا اسے. جی، معذرت کے ساتھ، چونکہ یہ ایک سلسلہ ہے پورا، یعنی تربیتی حوالے سے بھی اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی ہے. چونکہ وقت میں دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھا سکیں، لہٰذا اگلی گفتگو جو ہماری انشاءاللہ ہوگی وہ اسی بخشش اور معافی کے عنوان سے رہے گی، چونکہ یہ ایک بہت اہم موڑ ہے ہماری زندگی کا، جس سے معاشرے کی ہماری مشکلات اکثر اسی کے اوپر جو ہے آج کی ہماری مشکلات منحصر ہیں اسی چیز کے اوپر. لہٰذا اگلی گفتگو پھر ہم آپ سے اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. ناظرین محترم، یہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے یہ کیسی لگی آپ کو، اور آپ اس پہ کتنا غور کر رہے ہیں اور دیکھیں ہمارے اندر کیا مشکلات ہیں کہ ہماری ازدواجی زندگی میں ہم کس طریقے سے اپنے سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں. کیا معافی کا جذبہ ہمارے اندر ہے یا نہیں، یا ہم انتقام کا جذبہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. لہٰذا ان تمام چیزوں کے آپ حل خود تلاش کریے اور اس کے بعد آپ ہم سے خود سوال کر سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس کے اوپر. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شبیہ العباس کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محبت کے مختلف عوامل ہیں جن کے ذریعے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. محبت مودت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، پوری لائف کا ایک پروسیس ہے. انسان اگر محنت کوشش صحیح اپنی کرتا رہے گا تو یہ چیز محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اگر انسان زندگی میں کوشش نہیں کرے گا اور غلط ٹریک پر چل پڑے گا تو یہ محبت اگر ہے تو وہ پھر نفرتوں میں تبدیل ہو جائے گی، فاصلے ایجاد ہو جائیں گے اور نتیجہ طلاق. تو یہ ایک پروسیس ہے جس کو ہمیں مسلسل جاری رکھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو جس موضوع پر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو، شادی شدہ زندگی کو کس طریقے سے کامیاب کریں، اور اس میں پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کے سامنے وہ تمام معروضات پیش کیے جائیں تاکہ ہم سب کی زندگی ازدواجی اعتبار سے اور شادی شدہ ہونے کے اعتبار سے ایک کامیاب زندگی بنے. اور اس میں مسلسل آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں جو انشاءاللہ مورد نفع آپ کے قرار پائیں گے. لہٰذا آج کی جو ہماری گفتگو چلے گی وہ انشاءاللہ وہی ہے کہ ہم کس شادی شدہ جوڑے ہیں جو اس مقصد کی طرف آگاہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا اپنی زندگی میں. لہٰذا جو آپ کی گفتگو چل رہی ہے اور آپ نے جس چیز کو اس میں ابھی تک آج کی جو ہماری 2-4 پروگرامس میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم محبت میں کس طریقے سے اضافہ کریں. تو آپ نے جن عنوان کے اوپر ابھی تک روشنی ڈالی ہے اس میں مثلا اعتماد، شکر گزاری، صداقت وغیرہ تھے. تو کیا یہ عوامل ہمارے یہی 3 عوامل ہمارے ہیں یا اس کے علاوہ بھی اور متعدد عوامل ہیں جو ہماری زندگی کو محبت آمیز بنا سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اس محبت کے ذریعے سے پائے تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طریقے سے اپنی کامیاب ازدواجی زندگی کو سامنے پیش کر سکیں اور اپنی محبتوں میں اضافہ کر سکیں. یہی محبت کا عنوان آپ کے سامنے مسلسل چل رہا ہے اور انشاءاللہ آج پھر اس کی اگلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. لہذا آئیے ہم سب مل کر اس چیز کو مورد توجہ قرار دیتے ہیں. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ بہرحال آپ نے ایک لمبے عرصے سے اپنی ذمہ داری، جسے آپ نے مسلسل کہا ہے کہ میری اخلاقی ذمہ داری اور میرا فریضہ ہے،
لہٰذا آپ نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے اور اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے نہیں کہ ہمارے جو نئے کپلس ہیں اور ہمارے جو نئے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، محبت کا، مودت کا. جی آیت اللہ تہرانی، بہت مشہور شخصیت. آپ مشہد تشریف لے گئے زیارت کے لیے اور وہاں پہ مقیم تھے کچھ عرصے کے لیے. تو امام رضا علیہ السلام کی زری کے سامنے آپ عبادت کر رہے تھے، تو عبادت کرتے کرتے کوئی وقت زیادہ ہو گیا اور سخت سردی، اور جن لوگوں نے سردیوں میں جو مشہد آئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ وہاں سردی کتنی سخت ہوتی ہے. جی یعنی بالکل وہ ہڈیوں کے اندر گھس